بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ اور ایکسرسائز کے بارے میں تو فرحان بشیر آپ کو ان کا لیکچر آپ ہمارے ہی چینل سے دیکھ لیں، آپ کو اس سے کمپریہنسو علم حاصل ہو جائے گا کہ کیسے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، فیٹ لاس کیسے کرنا ہے، ویٹ بڑھانا کیسے ہے، ویٹ کم کیسے کرنا ہے، ایکسرسائز کا ٹائمنگ کیا ہونا چاہیے۔ میری ریکویسٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو فزیکلی روزے کے نقصانات ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی غلطیوں سے، ان سے اوائڈ کریں، کیونکہ روزے کے ہمیں فائدے ہی فائدے ہونے چاہیے، دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، سائیکولوجیکل، سوشل اور فزیکل، یہ بینیفٹس بڑے کلیئر ہیں روزے کے۔ دنیا میں لیٹسٹ ریسرچ میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو روزے ہم رکھتے ہیں، اس کے روزے رکھنے والوں کو کینسر کی شکایت بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزہ جب انسانی جسم کو فاقہ ہوتا ہے تو اس سے انسانی جسم اپنے ہی جسم کا وہ حصہ جو کمزور ہو یا جس کو کینسر ہونے کا خطرہ ہو، انسانی جسم اسی کو، اپنے جسم کے اسی حصے کو کھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے مزید جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ان سے کیسے بچنا ہے، اور اس کے لیے کچھ اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس کو بڑا سادہ طریقے سے ہم یوں لیں گے کہ آپ نے جو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے۔ اوور ایٹنگ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے پانی زیادہ آ جاتا ہے، ہمیں پیاس زیادہ لگی ہے، ہمارے وہ جو پکوڑے ہمارے سامنے، مرغن غذائیں، سموساز، ہم افطاری کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو سادگی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں سادگی سکھائی ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو سادہ ترین بنائیں۔ پانی کا استعمال بھی اگر کرنا ہے تو اس کو میدے کے 3 حصے بنائیں، ایک حصے میں فوڈ ہونا چاہیے، ایک حصے میں پانی ہونا چاہیے، ایک حصہ میں ہوا ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ گھبرا گئے ہوں گے کہ یہ تو بہت خالی جگہ بچ جائے گی، تو ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنا امیجنیشن تھوڑا بڑا کر لیں۔ بے شک آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، اس کو مینیج کر لیں، لیکن یہ ریکویسٹ ضرور یاد رکھیں، اور فوری طور پہ اپنی عبادات کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کو ایک وقفے ملیں گے، ان وقفوں میں اپنی فوڈ کو ایڈجسٹ کریں، ان وقفوں میں فوڈ کھائیں، مرغن غذائیں جس میں اسپیشلی طور پہ مسالہ جات سے آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ تو افطاری میں اپنے آپ کو ہوش میں رکھیں، جس سے آپ کو یہ آپ کا انابولزم جو باڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے، پھر کیٹابولزم ہے، اور پھر ان دونوں کو ملا کے میٹابولزم بنتا ہے۔ تو میں آپ کو کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ کو سادہ سی بات سمجھا دوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمیں انرجی، طاقت پہنچاتا ہے، اس کو ہم خود ڈیمیج کرتے ہیں اس میں مشکل چیزیں ڈال کے، اور مشکل ایک مشین ہے چھوٹی، اس میں بڑی چیز ڈالیں گے تو کیسے کام کرے گی؟ تو ہمارا معدہ ایک اتنی بڑی مشین نہیں ہے جس میں ہم اتنا بڑا لوڈ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر آپ کی افطاری کرے تو بھی احتیاط کریں، اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ فوڈ جو ہوتی ہیں ان سے اوائڈ کریں، فاسٹ فوڈ بالکل استعمال نہ کریں، اور سب سے بڑی خطرناک چیز، 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کاربونیٹڈ واٹر، ایسا پانی، ایسی چیز جس میں سے شوں شوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ان سے آپ نے بالکل اجتناب کرنا ہے۔ خواہ کوئی لوگ میرے مخالف بھی ہو جائیں اس بات پہ، یہ کاربونیٹڈ واٹر بیچنے والے، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اسی طرح آپ وقفے سے چلتے چلتے، رات کو آپ کے آرام کا ٹائم ہے جو بھی ہے، یہ جو ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے فاسٹنگ کا ٹائم بہت لمبا ہے، روزے کا ٹائم بہت لمبا ہے، تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے، اس کو بہترین گزارنے کے لیے، ہم نے اس کو رات کا جو ٹائم ہے اس کو اچھا یوٹیلائزیشن کرتے ہوئے، اچھا استعمال کرتے ہوئے، ہم نے اس کو فوڈ کے ایٹنگ ٹائم کو بڑھانا ہے۔ اسی طرح ہم جب سحری تک پہنچتے ہیں تو سحری میں آپ لوگ دہی کا استعمال کریں۔ سحری میں آپ لوگ جو ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ آپ کاف سے شروع ہونے والی کدو، کیلا، کھجور، یہ ساری چیزیں، یہ واٹر ریٹینر ہوتی ہیں، یہ پانی کو جسم کے اندر روکتی ہیں، اور چائے، نمک، اس کا استعمال کم کریں، اس سے پیشاب آتا ہے، اور جتنی جلدی آپ کے جسم سے پانی نکل جائے گا اتنا آپ کو نقصان ہوگا، اور آپ کو پیاس لگے گی سارا دن۔ آزما کے دیکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے راکٹ سائنس میں پڑھنے کی، بہت زیادہ کنفیوز ہونے کی۔ آج کے دن ہی اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 1-2 دن بعد آپ بالکل کلیئر ہو جائیں گے، اور یہی چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں گے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی بہت آسانی ہوگی، اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔